امریکہ نے پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا۔ پاکستان کا غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غاصب ریاست نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاریخی دورہ سعودی عرب کے بعد لندن پہنچ گئے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہفتے کو اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے۔ سعودی عرب کے تاریخی دورے پر وزیر اعظم نے پیغام دیا، سعودی ولی عہد کے ویژن کا دل سے معترف ہوں۔ سعودی ولی عہد سے نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ علاقائی چیلنجز، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے سے بھارت میں صف ماتم ہے۔ بھارت مستقبل میں کوئی جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ دفاعی معاہدہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں اور ممالک بھی شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا مارکہ حق میں نیوکلیئر ہتھیاروں کے بغیر دشمن کو ناک آؤٹ کیا۔ دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے کس قدر مضبوط ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاک سعودی معاہدے میں دیگر عرب ملکوں کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ معاہدے میں ایسی شک نہیں کہ کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ بھارت کا فلیگ شپ منصوبہ چاہ بہار ٹرمپ کے ایک حکم سے زمیں بوس۔ امریکہ نے بھارت کو ایرانی چاہ بہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی۔ اطلاق 29 ستمبر سے ہوگا۔ افغانستان اور وسطی ایشیا تک بھارت کی اسٹریٹجک رسائی خواب بن گئی۔ بھارت نے گزشتہ سال ایران سے 10 سال کے ٹھیکے پر چاہ بہار پورٹ کا کنٹرول لیا تھا۔ سرمایہ کاری کرنے والی بھارتی کمپنیاں زد میں آ گئیں۔ چاہ بہار پر بھارتی آپریٹرز کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی حکومت نے بھارتی کاروباری شخصیات کے ویزا منسوخ کر دیے۔ بھارتی کاروباری شخصیات ممنوعہ جان لیوا نشے کی اسمگلنگ میں ملوث نکلیں۔ گڈو اور سکھا بیراج میں سیلابی صورتحال، کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ کشمور میں کچے کے علاقے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے فلاحی تنظیم ایکٹڈ کی جانب سے متاثرین میں امداد کی تقسیم، نقد، راشن اور ہائیجین کٹس تقسیم کی گئی۔ دڑی اور گھلپور کے 1500 سے زائد خاندانوں کو سیلاب سے پہلے احتیاطی تدابیر اور سیلاب کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی آگاہی دی۔ مقامی افراد نے برطانوی حکومت اور فلاحی تنظیم ایکٹڈ کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوش ہوں آج دو ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے جو اسلامی دنیا کے مشترک دفاعی حکمت عملی کا آغاز ہو۔ پاکستان اور سعودی عرب اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں دفاعی معاہدے پر خوشی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں امن مارچ سے خطاب، کہا جب تک ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے دنیا ہمیں غلام بنائے گی۔ اسلامی دنیا سوچے کہاں کہاں رکاوٹ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پاک سعودی دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے لیے نیک شگون ہے۔ سعودی عرب پر جارحیت پر ہر پاکستانی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ سابق گورنر کے پی شاہ فرمان نے کہا محمد بن سلمان کی دور اندیشی کو سراہتا ہوں، تمام مسلم ملکوں کو اس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے پاک سعودیہ معاہدہ خوش آئند قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ایران سمیت دیگر مسلم ملک بھی معاہدے میں شامل کرنے چاہیے۔
اسرائیل کو پتہ ہو ایک ملک پر حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ MQM نے بھی معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا دفاعی تعاون کا نیا باب خطے میں استحکام اور ترقی کے نئے دور کی بنیاد رکھے گا۔ پوری قوم وزیر اعظم اور سعودی قیادت کی بصیرت اور دور اندیش فیصلوں پر فخر کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی خیر مقدم۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پاکستان نے معرکہ حق کے بعد دنیا کو باور کرا دیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیل اور بھارت کے لیے واضح پیغام ہے۔ خلیجی ملکوں میں بھی ایک پر حملہ سب پر حملے کا معاہدہ۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ خلیج تعاون کونسل نے 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا۔ مشترکہ فضائی دفاعی نظام مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ ٹریننگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا گیا۔ علاقائی دفاعی نظام کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن پر بھی اتفاق۔ فیصلے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجتماعی پیغام قرار دیا گیا۔ واضح کیا گیا کہ خطے میں کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ قطر نے اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ قانونی کارروائی شروع کرنے کا اعلان۔ We discussed this morning, but our two teams have been working together on the question of recognition. I have a disagreement with the Prime Minister on that score. برطانیہ کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے سے فیصلے سے متفق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا معاملے پر اسٹارمر سے متفق نہیں، چاہتا ہوں غزہ میں یرغمالیوں کو کل نہیں ابھی رہا کیا جائے۔ 7 جنگیں رکوائیں جس میں سے کچھ شدید تھیں۔ اسرائیل اور غزہ پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ہم اس سے نمٹیں گے۔ کیئر سٹارمر نے کہا ہمارا دفاعی تعلق دنیا کا سب سے گہرا اور جدید ترین ہے۔ ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔ توشہ خانہ کیس 2 میں 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی شامل۔ سہیب عباسی نے بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کیا۔ کہا انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈالا، بلغاری سیٹ کی مالیت 50 لاکھ روپے لگانے کا کہا۔ دھمکی بھی دی کہ ایسا نہ کیا تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کروا دوں گا۔ انعام اللہ شاہ نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے جیولری سیٹ کی قدر کم کرنے کو کہا۔ پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کی۔ بلغاری جیولری سیٹ سعودی ولی عہد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گفٹ کیا تھا۔ £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 25 ستمبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ سزا معطلی کی درخواستوں پر 26 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی۔ احتساب عدالت نے 17 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی تھیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 18 پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت کے دوران اشتہاری قرار دیے جانے والے ملزمان کے مقدمے کی کارروائی علیحدہ کر دی گئی۔ پنجاب میں سیلاب گزر گیا لیکن متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہوئی۔ بیشتر علاقے اب بھی پانی پانی۔ علی پور میں کئی علاقوں کے زمینی رابطے تاحال منقطع۔ پنڈی بھٹیا کے نواحی علاقے راج محمد میں بھی تباہی کے مناظر۔ آشیانے ملیا میٹ ہو گئے۔ لیاقت پور میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ جلال پور پیروالا کے 100 سے زائد مواضعات تاحال سیلاب کی لپیٹ میں۔ ریلیف کمشنر کے مطابق پنجاب میں 119 افراد جاں بحق، 4700 معاوضہ جات اور 47 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔
کور کمانڈر بہاولپور نے سیلاب متاثرین کی بحالی، طبی امداد اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔